پہاڑوں کو اپنا بنا لیجئے، سایہ عافیت میں بسا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دور ایسا دور ہے جس میں جس شخص کو بظاہری طور پہ مال و منال، مال و زر اور شہرت دی گئی ہے، ہم اسے بظاہری طور پہ یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دنیا کے لائف کے اندر بڑا خوش ہے، سکھی ہے، اور ہم بھی یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش اللہ تعالی ہمارے حال پہ بھی رحم فرما دے اور ہمارے حالات بھی اس جیسے کر دے اور ہمیں بھی اسی کی طرح سکھی بنا دے۔ حالانکہ در حقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے کہ جو بظاہری طور پہ دنیاوی طور پہ سکھی نظر آئے اور اندر سے بھی وہ سکھی ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آئیے ایک حکایت سنتے ہیں، میں نے یہ کہیں کتاب پہ پڑھی تھی۔ اس کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ جب اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ آج میں تجھے وہ چیز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دلاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تیرے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا فرما دے۔ وہ شخص کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسی زندگی عطا فرمائے کہ جس میں کوئی دکھ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، ندان، زندگی تو نام ہی کٹھن مراحل کا ہے، مشکلات، آزمائشیں، دکھ، درد، یہ تو زندگی کا حصہ ہے۔ اگر یہ دنیا سے اور زندگی سے نکال دی جائیں تو وہ زندگی نہیں ہے، اور اسی آزمائشوں کے ذریعے تو بلندی درجات مومن کی ہوتی ہیں۔ تو فرمایا، ہاں میں تیرے لیے یہ کر سکتا ہوں، تو کسی ایسے شخص کو دیکھ جو سکھی ہو، پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس سکھی آدمی کی طرح حالات عطا فرما دے اور تم بھی سکھی ہو جاؤ۔ اب بزرگ تھے، اللہ والے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ جاؤ ذرا دنیا میں چکر لگا کے اور دیکھو کہ دنیا میں کوئی تمہیں سکھی بھی ملتا ہے کہ نہیں، جسے تم بظاہری طور پہ سکھی سمجھتے ہو۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ جس شخص کو بھی بظاہری طور پہ سکھی دیکھتا، اس سے حالات پوچھتا تو اس کا دل ٹوٹ جاتا، کیونکہ وہ سب سے بڑا دکھی تو وہی شخص نکلتا جس سے حالات پوچھے جاتے۔ تھک ہار کے وہ بیٹھ گیا تو اچانک اس کی نظر ایسے شخص پہ پڑی کہ جس کے بڑے محلات تھے اور اس کے باغیچے اور بہت ساری زمینیں تھی اور اس کی نوجوان نسل بھی تھی، اس کے بیٹے بھی تھے۔ تو اس شخص نے کہا کہ اسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے نوازا ہوا ہے، اس کے پاس تو اولاد بھی ہے، مال بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، تو میں یہ تمنا کرتا ہوں کہ مجھے اس طرح کے حالات عطا کر دیے جائے اور میں بھی اسی شخص کی طرح سکھی بن جاؤں۔ لیکن اس کے دل میں خیال آیا، یار یہ بظاہری طور پہ تو ہمیں سکھی نظر آ رہا ہے، چلے اس سے جا کے پوچھ تو لیں کیا اسے کوئی دکھ تو نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں وہ شخص کے پاس گیا اور جہاز سے اسے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد اسے فرمایا کہ یہ معاملات ہیں، کیا آپ کو کوئی دکھ ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ تم نے دکھتی رگ پہ میرے ہاتھ رکھ دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس جہان میں مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز سے نوازا ہوا ہے۔ اس نے کہا کبھی بھی میرے جیسے حالات اللہ سے نہ مانگنا، اور میرے جیسا بد نصیب اس دنیا میں شاید نہ ہو۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ دراصل بات یہ کہ میری نئی نئی شادی ہوئی تھی، میں اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتا تھا، بے حد محبت کرتا تھا۔ اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ جب وہ بیمار ہو گئی تو قریب الموت، یعنی موت کے قریب تر قریب ہوتی جا رہی تھی اور اس کی زندگی کی امیدیں ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اپنی بیوی کے پاس بیٹھ کے روتا رہا۔ جب میری بیوی یہ سارے معاملات دیکھ رہی تھی، میرا رونا دھونا دیکھ رہی تھی، تو میری بیوی نے کہا کہ یہ جھوٹ موٹ کا رونا میرے سامنے نہ رو، میرے سامنے روتی ہو، میں اس دنیا سے چلی گئی تو تم دوسرا نکاح کر لو گے، دوسری عورت کو لے آؤ گے، پھر تمہاری زندگی خوشحالی کے ساتھ گزرے گی۔ اب کہتا چونکہ میں اس وقت محبت بھرے انداز میں تھا اور میں اسے یہ باور کروانا چاہتا کہ میں تم سے محبت بھری کرتا ہوں۔ اب کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا کہ جب اس نے یہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے تو مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے محبت میں آ کے یہ کہہ دیا کہ اگر تمہیں میری محبت پہ یقین نہیں ہے، یہ رونا دھونا تمہیں جھوٹ موٹ لگ رہا ہے،
تو میں حقیقتاً اس بات کو ثابت کروں گا کہ میں تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی مردانہ صلاحیت ختم کر دی، جو صحبت کی قدرت ہے وہ اس نے ختم کروا دی، اور اپنی عورت کے پاس آ کے کہتا دیکھ لو میں نے وہ کام ہی تمام کر دیا کہ تمہارے بعد میں کسی عورت سے شادی کر سکوں۔ اب اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا، قدرت نے پلٹا کھایا، اللہ نے اس عورت کو صحت عطا فرما دی۔ جب اس عورت کو صحت عطا فرمائی تو عورت جب صحت مند ہوگی، جب اس نے دیکھا کہ میرا شوہر اس قابل نہیں ہے کہ وہ مجھے زندگی کا لطف دے سکے، تو وہ شخص کہتا ہے پھر میری اس وقت بے شرمی کی زندگی شروع ہوئی۔ میں اپنی آنکھوں سے اپنی اس بیوی کو جس سے میں محبت کرتا تھا، جس کے لیے میں نے اپنی مردانہ صلاحیت ختم کی، وہ میری عورت کسی دوسرے شخص کے ساتھ منہ کالا کرتی ہے۔ اب کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ جس کی عورت ایسی ہو اس سے بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے؟ اور یہ جو تم بظاہری طور پہ میری طرف منسوب میرے بیٹوں کو دیکھ رہے ہو، جنہیں دنیا میرے بیٹے کہتی ہے، یہ در حقیقت میرے بیٹے نہیں ہیں۔ در حقیقت میں یہ اس شخص کے بیٹے ہیں کہ جس شخص نے میری عورت سے معاذ اللہ بدکاری کی ہے۔ تو اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی شخص ہے؟ بظاہری طور پہ یہ مال و منال، یہ شہرت، یہ دولت تو ہے، لیکن مجھ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ بندے کو حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے، اور اللہ نے جس حالت میں بھی انسان کو رکھا ہے اس میں اللہ کا کروڑ شکر کرنا چاہیے۔ اس میں بڑی ہی برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بندہ نافرمانی سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔